اور آغاز میں سب سے بڑی خبر آپ کو بتائیں کہ گٹر باغیچہ اراضی قبضہ کیس کی سماعت کے دوران عدالت میں مرتضی وہاب کے تحش میں آنے پر سپریم کورٹ نے معافی مانگ لی ہے۔ سپریم کورٹ آپ کو بتا رہے ہیں مرتضی وہاب نے تحش میں آنے پر سپریم کورٹ سے معافی مانگ لی ہے۔ سپریم کورٹ نے مرتضی وہاب سے متعلق فیصلہ واپس لے لیا۔ دوران سماعت ایڈمنسٹریٹر کراچی تحش میں آ گئے تھے، جس پر سپریم کورٹ نے مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کا عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ گٹر باغیچہ اراضی قبضہ کیس کی سماعت کے دوران عدالت میں مرتضی وہاب نے تحش میں آنے پر سپریم کورٹ سے معافی مانگ لی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندے بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بلال، بتائیے گا۔ جی، ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب، جنہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے چائے کے وقفے سے پہلے ہٹانے کا حکم دیا تھا اور وزیر اعلیٰ سندھ کو یہ حکم دیا تھا کہ ان کی جگہ کسی دوسرے مناسب شخص کو ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا جائے، چائے کے وقفے کے بعد مرتضی وہاب کمرہ عدالت میں دوبارہ پیش ہوئے اور انہوں نے دوبارہ سے معافی مانگی۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ سلمان طالب الدین بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے اور انہوں نے بھی مرتضی وہاب کی جانب سے معافی مانگی، جس کے بعد عدالت نے وہ فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ لیکن مرتضی وہاب کو یہ تنبیہ کی ہے کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ سلمان طالب الدین نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے اور چیف جسٹس پاکستان نے انہیں کہا ہے کہ وہ اپنا دفتر غیر جانبداری سے چلائیں گے اور سیاست کو بالادستی نہیں رکھیں گے، بلکہ ایک الگ معاملہ ہے سیاست۔ دوران سماعت ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب اچانک اشتعال میں آ گئے تھے اور انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ اگر سیاست اتنی ہی بری چیز ہے تو وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سیاست چھوڑ دیتے ہیں، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے اپنا حکم لکھواتے ہوئے یہ قرار دیا تھا کہ ایک ایسا شخص جو کہ اس طریقے سے ٹارلیٹ کرتا ہو اور اس طریقے سے رد عمل کرتا ہو، تو ظاہر ہے کہ کراچی جو کہ 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے، اس میں اس طرح کے کسی فرد کو ایڈمنسٹریٹر رہنے کا حق نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنی آبزرویشن میں یہ بھی قرار دیا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر کا جو عہدہ ہے وہ غیر سیاسی ہونا چاہیے، یہاں پر جو بھی شخص تعینات ہو وہ غیر جانبداری سے فیصلہ کرتا ہو۔ لیکن مرتضی وہاب جس طریقے سے سپریم کورٹ کے اندر بیان دیتے ہیں یا جواب جمع کراتے ہیں، اس کے اندر ان کی سیاسی پارٹی اور سیاسی وابستگی جھلکتی ہے، اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ لکھوایا تھا۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی جانب سے یہ بارہا استدعا کی گئی کہ ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب سے متعلق جو سپریم کورٹ نے چائے کے وقفے سے پہلے جو آرڈر لکھوایا ہے اس کو واپس لے لیا جائے، جس کے بعد عدالت نے مرتضی وہاب کی معافی کو قبول کر لیا ہے اور ان کا وہ جو فیصلہ جو چائے کے وقفے سے پہلے لکھوایا گیا تھا اس کو واپس لے لیا ہے۔ اچھا بلال، یہ بتائیے گا مرتضی وہاب تحش میں کیوں آئے تھے؟ جی دیکھیے، دوران سماعت یہ گٹر باغیچہ کیس کی سماعت جب چل رہی تھی تو دوران سماعت سپریم کورٹ نے یہ آبزرو کیا تھا کہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کے پاس ریاست کے جو ایسٹس ہیں وہ امانت کے طور پر ہوتے ہیں، پارکوں، زمین، کھیل کے میدان، اور جو کراچی کے اندر خاص کر جو کے ایم سی گٹر باغیچہ کا کیس تھا تو وہ کے ایم سی سے منسلک ہے اور وہاں پر کے ایم سی نے مختلف ادوار میں وہاں پر قبضے کر کے اس گٹر باغیچہ کی جو اصلی حیثیت ہے اس کو مکمل طور پہ تبدیل کر دیا ہے۔ وہاں پر سیوریج کا ٹریٹمنٹ پلانٹ بنا دیا گیا ہے، وہاں پر قبرستان بنائے گئے ہیں، وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کریٹ کر دی گئی ہیں، یہاں تک کہ کے ایم سی کے جو افسران ہیں وہ بھی وہاں پر رہتے ہیں اور انہوں نے اپنے گھر بنا لیے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے یہ قرار دیا تھا کہ قیامت بھی آ جائے یا تا قیامت بھی ہو تو اس وقت رفاہی پلاٹس کو کسی بھی صورت میں آپ اس طرح تبدیل نہیں کر سکتے جس طریقے سے کراچی میں کیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے اپنی آبزرویشن میں کہا کہ دنیا کے کسی شہر میں ایسا نہیں ہوتا کہ رفاہی پلاٹس کے اوپر اس نوعیت کی طرح ان پہ قبضے کیے جائیں اور ان کو اپنی ملکیت اور جاگیر سمجھ لیا جائے، جس پر مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر کراچی انہوں نے کہا، وہ اشتعال میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر سیاست اتنی ہی بری چیز ہے تو وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بلال احمد ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیر کو گٹر باغیچہ اراضی قبضہ کیس کی سماعت کے دوران ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کو فوری ہٹانے کا حکم دیا، جسے ان کی معافی کے بعد واپس لیا گیا ہے۔ واضح رہے آپ کو بتاتے چلے کہ فروری 2021 میں بھی کراچی کے علاقے پرانا گولی مار لیاڑی ٹرانس پارک گٹر باغیچہ کی زمین اور اس کے قریب کے ایم سی آفیسر ہاؤسنگ سوسائٹی کی زمین کی اراضی پر نجی لوگوں کی جانب سے قبضہ کر کے راتوں رات تعمیر کرنے کے خلاف کمشنر کراچی کے حکم پر پاک کالونی تھانے میں مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا، جس کے بعد سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس گلزار احمد نے اس کیس سے متعلق سنوائی کا آغاز بھی کیا تھا۔ مزید تفصیلات پھر جانیں گے، بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال، بتائیے گا کہ گٹر باغیچہ کے حوالے سے عدالت کی جانب سے کیا ریمارکس دیے گئے ہیں؟
जी देखिए, ये गटर बागीचा जो कि 168 एकड़ है कुल अराजी, इसके 50 एकड़ पर कहीं पर कब्रिस्तान बनाया गया है, कहीं पर वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और उसके साथ ही वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी गई हैं। दौरान समाअत अदालत को बताया गया कि तकरीबन को 50 एकड़ अराजी है जो कि मुकम्मल तौर पर कब्जा हो गया है और उसमें KMC की सोसाइटी भी शामिल है और KMC के जो अपने अफसरान हैं वो भी इसमें बराबर के शरीक हैं। अदालत ने अब ये हुक्म दिया है एडमिनिस्ट्रेटर कराची को, उन्हें बहाल करने के बाद अदालत ने उन्हें कहा है कि जितने भी कब्जे हैं जो कि गटर बागीचा की अराजी पर कायम हैं, भले से वो किसी भी दौर के अंदर कब्जे किए गए हों, भले से उनमें किसी भी नौयत के दस्तावेजात को तैयार किया गया हो, वो तमाम के तमाम कब्जा वागुजार कराया जाए और वहाँ पर जो उसकी असल हैयत थी गटर बागीचा की उसको रिस्टोर किया जाए। बहुत शुक्रिया, बिलाल अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुआफ़ी कबूल होने पर अदालत का शुक्रिया अदा किया है। इनका मज़ीद क्या कहना था, आपका सुनवाते हैं। आपकी माफ़ी कबूल हो गई, आप दोबारा बहाल हो गए। सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आपको पहले भी यही कहा था कि अदालत मेरा घर है, अदालत का मैं एहतराम करता हूँ और अदालत के सामने हमेशा रिस्पेक्टफुल तरीके से होना चाहिए। अगर मेरी बात तुरश थी तो मैंने उसके लिए अपोलोजाइज़ किया। द कोर्ट वॉज वेरी काइंड कि कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए मुझे मौका दिया कि जो कराची की खिदमत का ज़िम्मा मुझे मिला है वो मैं इस तरह जारी। तो कैसे पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटी सब